سینیٹر فیصل جاوید صاحب جی آپ نے مائک آن کی بجٹ پہ بہت بہت شکریہ بجٹ پہ کر رہا ہوں جی جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. جس طرح سے جس سٹیج پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اکانومی ملی، جس جگہ پہ پاکستان کو ہم نے پہنچا دیا تھا کہ ریکارڈ جو ہے وہ تاریخی ایک فسکل ڈیفیسٹ، اس کو مینج کرنا، بیلنس آف پیمنٹ کا بڑا مسئلہ اس کو مینج کرنا، جو قرضے ہمارے 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ گئے، ان ساری چیزوں کو مینج کرنا، اس پر ہم حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ 5 مہینے کے اندر اندر میجر اچیومنٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے حاصل کی ہیں. ہماری جو پالیسیز، ہماری جو ریفارمز جو ہم لے کر کے آ رہے ہیں، ان کے آگے ثمرات ملیں گے. آنے والے وقت میں ہماری پالیسیز کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ سب کو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کی حکومت نے جس طرح سے چیزوں کو مینج کیا، اور خاص طور پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، نیچے جو غریب ہے، آدھی سے زیادہ آبادی ہماری غربت کی لائن نیچے ہے. اسی طرح خاص طور پہ جو سندھ کے حالات ہیں، دیہات کے 70% آبادی وہاں پہ غربت کی لائن کے نیچے ہے. تو ماضی کی جو حکومتیں جو کرتی آئیں، اس پہ ہم اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں بولنا کیونکہ ایک کنٹراسٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ کدھر وہ چھوڑ کے گئے، کس حال میں. کوئی ایک ادارہ ہم نہیں بتا سکتے جو خسارے میں نہ ہو، جو نقصان میں نہ ہو، اربوں کے نقصان میں، چاہے وہ PIA ہو، ریلوے ہو، وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، کوئی بھی ادارہ آپ نام لے وہ خسارے میں، لاس میں ہے. تو ایسی اکانومی کو، ایسی اسٹیٹ آف افیئرس کو مینج کرنا ایک چیلنج بھی ہے، اور اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے لیا ہے، جو اقدامات کیے ہیں. اور آج ٹیکس پیئر کو یہ احساس ہے کہ ایک ایسے لیڈر، ایک ایسے وزیر اعظم آئے ہیں جو کہ ٹیکس پیئر کی پیسے کو امانت سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، نہ کہ اپنی جدادیں بنانے میں لگا دیں، بیرون ملک اثاثے خریدنے میں لگا دیں، بلکہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ٹیکس پیئر پہ، عوام پہ لگائیں. تو یہ بنیادی جو ہے یہ ہے. آپ ضرور ہمیں تجاویز دیں بجٹ کے حوالے سے، جو ہمارا ریفارم پیکج آیا ہے اس حوالے سے، آگے جا کے ہم نے کچھ اقدامات کرنے ہیں اس حوالے سے ضرور آپ ہمیں تجاویز دیں، جنہیں ہم ہر صورت جائزہ لے کر کے انکارپوریٹ کریں گے. اور بہترین اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے گڈ گورننس کے لیے کہ جہاں پہ سمجھتی ہے ٹیکنیکلی گورنمنٹ کی اصلاح ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں میں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ وہ نشاندہی کرتی ہے، اور جہاں پہ گورنمنٹ ٹھیک جاتی ہے اس کی پذیرائی بھی کرتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے تاکہ قوم کی بہتری ہو اور لوگوں کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہوں. منسٹر فائنانس یہاں پہ موجود ہیں، وہ ٹیکنیکل نکات پہ ان کو ضرور اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک دیں گے. لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا اداروں کے حوالے سے، کہ جو ادارے پاکستان کے نقصان میں ہے، اور ان کے حوالے سے جو ہماری اقدامات کر رہے ہیں. نمبر 1 جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ساتھ کیا وہ آسٹیرٹی کیمپین تھی، کہ بہت ایسے خرچے، عوام کے پیسے کی قدر نہیں کی جا رہی تھی، اور ان خرچوں کو ہم نے کم کیا، ان میں کمی لائی، جس سے اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہوا. سب سے بڑی بات جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. انٹرنلی اس طرح کہ پہلی بار بڑے عرصے کے بعد پاکستانی عوام کو ایک ایسی قیادت ملی جس پہ انہیں ٹرسٹ ہے، ایک کریڈیبل لیڈرشپ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا شمار دنیا کی ان قوموں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ جن کو وہ چیریٹی دیتے آئے ہیں ان پہ اعتماد کرتے ہیں.
اور عمران خان جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے چیریٹی کلیکٹر رہے. لیکن پاکستانی قوم کا شمار دنیا کے ان قوموں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے آئے ہیں. وہ اس لیے کہ جن کو وہ ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پہ اعتبار نہیں تھا. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا ہے, اس کی جیت انٹرنلی اس طرح ہے. ایکسٹرنلی اس طرح ہے کہ ابھی آپ وزیر اعظم صاحب کے جو دورے تھے باہر ملک جو گئے, چائنا اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں گئے, عرب امارات, سعودی عرب, اس کے علاوہ قطر, اس کے علاوہ ٹرکی اور ملیشیا, تو وہاں پر بھی جو ایکسٹرنلی ہمیں فائدہ پہنچا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت تعریف کر رہی ہے کہ جی ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے جو کرپشن اور منی لانڈرنگ پر قابو پا رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں. اس سے انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوتا ہے اور وہ تیزی سے انویسٹر جو ہے اب وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. دوسرے ملک بھی پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ہماری ایکسپورٹس مجھے بات کرنے دیجئے نا, پھر آپ جی نو کراس ٹاک. کیونکہ جب آپ بول رہے تھے تو ہم نے بالکل آپ کو غور سے سنا اور آپ کی جی فیصل صاحب کنٹینیو کریں, چیئر سے بات کریں. تجاویز جو ہیں آپ کی وہ ہم نے نوٹ بھی کر لی ہیں اور ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ آپ کچھ اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ ہم یقینی طور پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا جناب چیئرمین, میں کہہ رہا تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو ختم ہونا ہے یہ بھی بہت بڑی جیت ہے. اور یہ جو اب حالیہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں اس میں بھی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے عوام میں بڑی خوشی کی ایک لہر آئی ہے اور ہمیں زیادہ اچھا فیڈ بیک ملا ہے لوگوں سے, اور بزنس مین بھی بہت خوش ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں جو ہے بہتر آئے گی. زرعی جو قرضہ ہے اس پہ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے. قرض حسنہ کی جو ہے ایک سکیم کا آغاز کیا گیا ہے اور ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے فائلرز کے اوپر. نان فائلرز کے لیے بھی 1300 سی سی گاڑی کی جو خریدنے کی جو سہولت ہے اس حوالے سے دیگر اقدامات بھی جو کیے ہیں. گھریلو صنعتوں کے حوالے سے جو ریلیف لے کر کے آئے ہیں وہ بھی. گرین پروجیکٹس کے حوالے سے جو مشینری پر ٹیکس کا خاتمہ کیا ہے یہ بہت بڑا اقدام ہے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پریشان ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کے ان اقدامات کو سراہ رہی ہے. اور ماضی میں بھی ہماری جب خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی تو گرین اکانومی کے اوپر, گرین جابز کے اوپر ہمارا خاص فوکس تھا اور اس کے ریزلٹس بھی آئے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک بنا, پہلا ملک بنا جس نے انٹرنیشنل بورن چیلنج میٹ کیا. تو گرین اکانومی اور اس کی طرف توجہ جو ہے حکومت کی وہ قابل تحسین ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو اقدامات ہیں وہ بھی ابھی منسٹر صاحب بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اب ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو خود دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہونے جا رہی ہے. یہاں پہ ہم جب جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ وہ یہاں پلاٹ نہیں لے سکتے تھے, قبضہ ہو جاتا تھا. تو یہ کرپشن, چوری, اس پہ جب قابو پاتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے. تو ہم ان کے لیے ایسے مواقع, ایسا انوائرمنٹ پیدا کر رہے ہیں کہ چلیں ٹرسٹ تو ہے, کریڈیبلٹی تو ہے, لیکن آگے جو آگے ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس سے آپ دیکھیں گے کہ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں گے کہ خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ان کو زیادہ اپرچونٹیز ملیں اور ان کو زیادہ آسانیاں ہوں. اس کے علاوہ انسینٹیوز ملیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی جو بائر ہیں تقریباً سالانہ $20 بلین جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں. بھیجتے وہ شاید 35 بلین اور 40 بلین ڈالر کے بیچ ہے, لیکن $20 بلین وہ بینکنگ چینل سے بھیجتے ہیں. تو باقی کا جو ہے اس پہ حکومت پاکستان ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے کہ ان کو انسینٹیو دے تاکہ وہ باقی بھی جو ہے بینکنگ چینلز کے تھرو بھیجیں اور انشاءاللہ پھر یہ جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں یہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائیں گے. اور یہ ہوا ہے کئی ملکوں میں, فلپین میں ہوا ہے کہ انہوں نے بھی $20 بلین کو $40 بلین پہ, $35 بلین پہ لے کے گئے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے بھی جو یہ اقدامات ہے اس سے ہماری اور ریمیٹنسز بڑھی ہیں.
ابھی جو ہمیں فگر ملے ہیں دسمبر کے اور جنوری میں بھی تو اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, انویسٹمنٹس کے حوالے سے بھی اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, ایکسپورٹس کے حوالے سے بہت زبردست ایک تیزی آئی ہے اور مزید آگے جائے گی. تو اس قسم کے, اور پھر ایک سب سے بڑا پرابلم $20 بلین تو وہ بھیج دیتے ہیں پاکستانی, لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ $10 بلین اے ایئر پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی. تو اس حکومت کی جو ترجیحات میں شامل ہے کہ آپ نے کرپشن, منی لانڈرنگ اور چوری کو روکنا ہے, تو اس سے اکانومی کے اندر ایک زبردست بوسٹ آیا ہے. اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو ہم ریفارم پیکج لے کر کے آ رہے ہیں یا اصطلاحات لے کر آ رہے ہیں, اس سے اکانومی میں بہتر آئے گی, اور خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ اور وہ پسا ہوا طبقہ جو غریب لوگ ہیں ان کے حوالے سے. ہاؤسنگ اسکیم شروع کی ہے ہم نے, وہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, گھر نہیں بنا سکتے, وہ ایک اسکیم زبردست اسکیم لے کر کے آئے ہیں. دیگر بھی چیزیں جن کا تعلق صرف اور صرف عام آدمی کے ساتھ ہے. تو ماضی کی طرح یہ بجٹ عمراء کے لیے نہیں ہے, کسی خاص ایک طبقے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ بجٹ اور یہ اصطلاحات عام آدمی پہ فوکس رکھ کے کیے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں غربت میں آپ کو نمایاں کمی نظر آئے گی, اور یہ ہم نے کر کے دکھایا. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے کہ واحد صوبہ خیبر پختونخوا تھا پچھلے 5 سالوں میں جہاں میں غربت میں نمایاں کمی آئی ہے, واحد صوبہ. باقیوں میں غربت بڑی ہے. تو انشاءاللہ, ہاں جی, میں بس کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ پالیسیز لے کے آتے ہیں اور ان کو آپ ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ, آپ کو اس کے ثمرات ملتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پالیسیز کے بھی ثمرات ملیں گے عوام کو. جی, تھینک یو.